السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق توحید کی مشق کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر اگر آپ دیکھیں تو اس سوال کا جواب ہے توحید معنی اور مفہوم۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، توحید سب سے پہلے توحید تو اسلام اور ایمان اور دین کی بنیاد ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ توحید واحد سے نکلا ہے، واحد کا مطلب ہے ایک، توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اور اس بات کو دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اسی بات کو اپنی عبادات میں اس کے اوپر عمل کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ توحید کے بغیر دین اسلام جو ہے وہ مکمل کسی صورت نہیں ہوتا، کیونکہ دین اسلام میں جو سب سے پہلا سبق سکھایا جاتا ہے، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں، اپنی اپنی قوموں کو جو سبق سکھایا وہ ہے توحید، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ذات اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی ذات اس کے ساتھ شامل نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی کسی دوسرے کی مرضی نہیں، کوئی کسی دوسرے کا فیصلہ نہیں۔ تمام فیصلے، تمام مرضیاں، تمام احکامات خدائے واحد یکتا کے ہیں۔ اس بات پر یقین کر لینا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا، یہی عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے، یعنی ایمان کی سب سے پہلی چیز، سب سے اہم، سب سے ضروری اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ جو انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو توحید سکھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین جو ہے وہ دلایا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، یعنی اسلام کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی اسلام کی بنیادی خصوصیات اور بنیادی اجزاء ہیں، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہم ترین جز جو ہے وہ ہے توحید۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے، تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی تعلیم دی گئی کہ وہ لوگوں کو وحدانیت یعنی توحید سکھائیں، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر لوگوں کا یقین محکم کریں، لوگوں کا یقین جو ہے وہ قائم کریں۔ ٹھیک ہے، تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا، اللہ کے ایک ہونے پر یقین دلایا۔ توحید کے بارے میں ارشادات باری تعالیٰ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ ترجمہ: اور لوگو، تمہارا معبود خدائے واحد ہے، یعنی تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ خدا اکیلا اور واحد اور ایک ہے، یعنی صرف ایک خدا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11۔ ترجمہ:
اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنی خدائی میں، خدا کی ذات واحد ہے، اکیلا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔